بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کتابی دنیا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی کتاب جس کا تعارف اور فہرست اور مقدمہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، ایک نہایت محنت سے اور نہایت لگن کے ساتھ ترتیب دی گئی کتاب ہے، اور اس کا جو ماخذ ہے، جو منبع ہے، وہ نہج البلاغہ ہے جی۔ اور بات شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ محترم ناظرین و سامعین، شخصیات سے جتنی بھی محبت کا دعویٰ ہو جائے، جتنی بھی عقیدت کا دعویٰ ہو جائے، جتنے بھی دم بھرے جائیں، جتنے بھی ان کے نام پر چڑھاوے چڑھائے جائیں، نظریں بانٹی جائیں، جتنا بھی ان کے نام پر خوشی منا لی جائے اور جتنا بھی ان کے نام پر دکھ منا لیا جائے، جب تک ان شخصیات کی جو ہمارے جن کو ہم آئیڈیل کہتے ہیں یا جن کو ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں، جب تک ان کی معرفت ہمیں نہ ہو جی، اور جب تک معرفت نہ ہو اس وقت تک ان شخصیات کی سیرت تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اور جب آپ ان کی سیرت تک نہیں پہنچیں گے، آپ صرف نام، زبانی، کلامی جمع خرچ کے علاوہ ہم نہیں پہنچ پائیں گے ان کی سیرت تک، ان کی شناخت ہمیں نہیں ہو پائے گی، تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ وہ ہمیں یعنی اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو، یا ہم جیسے ان لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کہ جو یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ ہم ان کے محبین میں شامل ہیں، ہم ان کے پیروکاروں میں شامل ہیں، کہ وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سیرت تک پہنچے بغیر یعنی ہم ان کو پہچان نہیں سکتے، ہمیں ان کی منشا، مرضی، ان کی وہ چیزوں کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور جب سیرت پہ نہیں پہنچ پائیں گے، سیرت پہ عمل نہیں کر پائیں گے، تو پھر ہم میں یا ان غیر مسلموں میں کہ جو ادب وہ بھی کرتے ہیں، احترام وہ بھی کرتے ہیں، محب وہ بھی ہیں، غمی خوشی میں آپ ان کو بھی دیکھیں گے، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ ایک ایمان کا فرق ہے، اور ایمان نامکمل ہے اطاعت تک۔ یعنی قرآن واضح بار بار کہتا ہے، بار بار یہ لفظ آپ سنتے ہیں، کہیں اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کہیں اللہ اور رسول کے ساتھ صاحبان امر یعنی مکتب تشیع کے نظریہ کے مطابق آل محمد علیہ السلام کی اطاعت، کبھی قرآن کی پیروی کا حکم۔ یعنی اطاعت کے بغیر دعویٰ ایمان جو ہے وہ قرآن قبول نہیں کرتا۔ اچھا، تو جب دعویٰ ایمان اطاعت کے بغیر قرآن قبول نہیں کرتا، تو کیا جن کو قرآن کے ساتھ متمسک رکھ کر گئے ہیں اور یہ اعلان فرما کے گئے ہیں آقا دو جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اب یہ جدا ہونا کوئی ظاہری طور پہ تھوڑی ہے کہ بھی ساری عمر ان کے ہاتھ میں آپ قرآن، ان کے سینوں میں قرآن ہے، مطلب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن کے ساتھ ہی وہ جدا ہونے سے مراد ہے کہ ان دونوں کی باتیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کے جدا ان کی مرضیاں نہیں ہوں گی، معیار ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگا، جو معیار قرآن پیش کرے گا وہ معیار ان کا ہوگا، کہ جو ان کا معیار ہوگا اس کی تصدیق قرآن کرے گا، کلام خدا کرے گا۔ تو کیا وجہ ہے یا کیا ممکن ہے کہ جب قرآن دعویٰ ایمان اطاعت کے بغیر قبول نہ کرے، یہ ہستیاں دعویٰ محبت اطاعت کے بغیر قبول کر لیں؟ بتائیے، خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ معرفت اور علم کا نہ ہونا ہمیں کہاں سے کہاں پر لے آتا ہے، اور یہی علم اور معرفت ایک خاک نشین کو اللہ پاک عطا فرما دے تو وہ خاک نشینی سے عرش، آسمانوں کا سفر کرتا ہے جی، عرش تو عرش الہی تک تو خیر وہ نہیں، یعنی بلندیوں کا سفر کرتا ہے۔ تو علم اور معرفت کے بغیر ہمیں معذرت کے ساتھ وہ ایکسیپٹ کرنا بھی نہیں چاہتی، وہ ہستیاں وہ ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ علم اور معرفت کے ساتھ ان کو خاک میں لتھڑا ہوا بہلول منظور ہے جی، لیکن ہو علم اور معرفت والا، اور علم اور معرفت کے بغیر جاہلانہ زندگی پہ تخت نشین بادشاہ بھی ان کی نظر میں دو کوڑی کی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی بکری کی چھنگ سے بھی زیادہ اہمیت نہیں ہے میرے آگے جی، اور اس دنیا ہی کے بارے میں کہا کہ جہاں جو آ کے زیادہ راہ اکٹھا کرتے ہیں اہل علم و معرفت، نیک سیرتوں پہ چلنے والے، صراط مستقیم پہ چلنے والے، وہ محبوب ترین ہستیاں ان بزرگوار ہستیوں کی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ابتدائیہ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے،
کہ علم اور معرفت حاصل کیے بغیر یہ جو دعویٰ ایمان اور دعویٰ محبت ہے، چونکہ علم اور معرفت کے بغیر آپ اطاعت تک نہیں جا سکتے، اطاعت کے بغیر آپ کی دعوے کو رد کرتا ہے قرآن، اور دعویٰ محبت اطاعت کے بغیر رد کرتے ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ جی تو آج اس کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ آپ کو معصوم دوئم، امام اول، فاتح خیبر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار کی ذات کی معرفت کے بہت قریب لے آئے گی۔ اور یہ میں چند کتابیں ایسی ہیں کہ جو میری پرسنل خواہش یا ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس کو سامعین سننے والے ہماری ویڈیو جتنے بھی وہ لازمی پڑھیں، لازمی ایک دفعہ ذرا اس کی سیر کر کے آئیں۔ یقین کریں امیر المومنین کی شخصیت کے اتنا قریب لے آتی ہے اور سمجھنے کو اتنا سہل کر دیتی ہے آپ کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کو کہ انسان جو ہے وہ مس کرتا ہے کہ یار یہ میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھ لی۔ اور پھر جو مجموعہ ہے آپ کے خطبات، آپ کے کلمات کا اور آپ کے خطوط کا، نہج البلاغہ، اس کے حوالے سے یہ آپ کو بالکل ایک گرامر کا ایک گائیڈ، جو یاد ہے آپ کو بچپن میں جو ہمارے ایج والوں ان کو یاد ہوگا کہ ایک گائیڈ ملتی تھی، آپ آج بھی ملتی ہوگی، جس میں تمام کتابوں کے مشکل سوالوں کے جواب، اور یہ اس گائیڈ کا کام کرے گی نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ تو کتاب جناب مرکز افکار اسلامی والوں کی شائع کردہ ان کی پیشکش ہے، نہج البلاغہ اور معرفت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اچھا، اب یہ پیچھے جب میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو پیچھے بھی میری نظر پڑی ہے جناب کہ مرکز سے نہج البلاغہ خرچ سے بھی کم، مرکز نے یعنی جنہوں نے چھاپی ہے مرکز افکار اسلامی والوں نے، کہ خرچ سے بھی کم قیمت پر مہیا کی ہے۔ کیوں؟ کہ خود بھی پڑھیں، خود خریدیں، خود پڑھیں اور دوسروں کو ہدیہ دیں اور محرومین کے صالح ثواب کے لیے اسے تقسیم کریں۔ یہی اس چینل سے ہر ویڈیو کے اینڈ پہ میں پیغام آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس کو ہلکا نہ لیں۔ کتاب جو کسی کو علم اور معرفت کے قریب لے آئے، عمل کے قریب لے آئے، صراط مستقیم کے قریب لے آئے، وہ کتاب اگر آپ نے اس کو لے کے دی ہے تو یقین کریں کہ دنیا و جہاں کے درہم و دینار صدقہ ایک طرف اور یہ کسی کو علم کے قریب لانے والا صدقہ ایک طرف، اس کو ہلکا نہ لیں۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا، میں پھر آغاز میں سفارش کر دوں گا آپ سے کہ خود بھی خرید کے پڑھیں اور پلیز اس کو تقسیم بھی کریں۔ چلتے ہیں جی کتاب کے تعارف کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس کا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تقریباً 725 صفحات کی کتاب ہے، 725، لیکن جب میں اس کی فہرست آپ کو بتاؤں گا تو یہ کوئی 12-13 عنوانات سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ایک موضوع 13-14 موضوعات کو 725 صفحات پر انہوں نے کور کیا ہے، تو ایک موضوع پہ کتنی ڈیپتھ گہرائی میں جا کے کتنی تفصیل سے بات ہوئی ہوگی جی۔ اچھا جی، مقدمے میں وہ حمد و صلات کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کی ایک بڑی تعداد اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی الہی عہدے کو نبھانے کے لیے ہر مشکل و مصیبت برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قیامت تک رہنا تھا، اس لیے آپ کی محنت کے اجر اور قیامت تک کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے خاص اہتمام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کہہ دیں میں آپ سے قربا یعنی قریبیوں کی مودت کے علاوہ کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اسی مودت میں اجر رسالت بھی ہے، جن سے مودت لازم ہے، ان کے ہادی اور رہنما ہونے کا اعلان بھی ہے۔ مودت کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں، اب یہ وہی چیز آ گئی۔ پہلی چیز معرفت، جن سے محبت کرنی ہے ان کی معرفت و پہچان ضروری ہے، کیونکہ جب تک معرفت نہ ہوگی اس وقت تک حق محبت ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی معرفت کا بار بار حکم دیا اور اسے اسلام کی اساس یعنی بنیاد قرار دیا۔ اچھا جی، مودت کے دعوے کے لیے دوسری ضروری چیز اطاعت، وہی چیز آ گئی۔ محبت کے دلیل اور حقیقت کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ جھوٹا ریاکاری پر مشتمل ہوگا اور رد کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا۔ پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت میں سے اولین رہبر و رہنما امیر المومنین فاتح خندق و خیبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ زور آپ کی معرفت اور پہچان پر دیا گیا اور آپ کی اطاعت کو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے ساتھ بیان کیا گیا، وہی صاحبان امر والی اور مختلف دوسری جگہوں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تعارف کے لیے ہمیشہ آپ کے فضائل بیان فرماتے رہے، اگرچہ فضائل بیان کرنے پر بھی اعتراض ہوئے،
غدیر میں اللہ کی طرف سے ولایت علی کے اعلان سے دین کی تکمیل کا اعلان ہونا، اور پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مفصل خطبے میں امام کے بہت زیادہ فضائل کی طرف روشنی ڈالنا۔ جب پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے فضائل بیان کیے اور ولایت کا اعلان فرمایا، تو پھر حارث بن نعمان الفہری کا واقعہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہے کہ اگر یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اللہ مجھ پہ آسمان سے پتھر برسا دے، دردناک عذاب دے۔ اور کچھ تاریخوں میں لکھا ہے، المعارج میں اور تاریخ طبری وغیرہ کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے کہ پھر وہ اپنی سواری کے قریب پہنچا تو ایک پتھر آیا اور آسمان سے گرا اور وہ جہنم واصل ہوا۔ بہرحال پھر رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ اپنی مجالس کو علی بن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو، اور پھر ایک موقع پر جناب ام المومنین عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ غرض کے بارہا مقامات پر جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا ذکر رسول اللہ نے اپنی زندگی مبارکہ میں کیا۔ اچھا جی، قرآن مجید اور زبان پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے امام کے بیان ہونے والے فضائل بہت سی کتب ان پر بہت سی کتب مشتمل ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں موجود یہ کتاب بھی معرفت امیر المومنین میں لکھی گئی، مگر معرفت کا معیار نہ قرآن کی آیات ہے، نہ ہی پیغمبر گرامی اکرم کے ارشادات، بلکہ اس بار خود امیر المومنین کے بارے میں فرمودات کو آپ کی معرفت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ کتب کتنی صدیوں سے لکھی جا رہی ہیں جو آپ کے فضائل قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلی حدیث کو اکٹھے کر کے بیان کیے گئے، لیکن اس بار تھوڑا سا ہم نے یہ چینج کیا مصنفین نے کہ ہم نے خود مولا علی کے کلام سے ذرا ان کے فضائل اور ان کے معرفت کے حوالے سے مومنین کو ایک دعوت فکر پیش کرنا چاہیے۔ یہ کتاب اسی کے اوپر مشتمل ہے۔ امام کی زندگی میں آپ کے کلام کو جمع کیا جانا شروع ہو گیا اور ان سے ہدایت لی جاتی رہی، سلسلہ آج تک جاری ہے۔ 4 صدی ہجری میں امام کے کلام کا کچھ منتخب حصہ سید رضی شریف اللہ مقامہ نے جمع کیا اور مجموعہ کا نام نہج البلاغہ رکھا، اور سید رضی کے خلوص اور امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت سے مالا مال نہج البلاغہ کو اتنی شہرت ملی کہ بعد از کلام خدا یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے بعد شاید اتنی شہرت جو ہے علمی شہرت کسی اور کتاب کو نصیب ہوئی ہو۔ نہج البلاغہ کے بعد معتد کتب میں کلام امیر المومنین کو جمع کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض کو مستدرک نہج البلاغہ یا تمام نہج البلاغہ جیسے نام دیے گئے جو اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ اس کتاب میں معرفت امام کے لیے فقط نہج البلاغہ کے نورانی کلمات کو بطور اختصار پیش کیا گیا ہے، جہاں امام نے خود اپنا تعارف بیان کیا ہے، اور امام کا وہ تعارف بیان کرنا اور ان تعارف میں استعمال ہوئے ایک ایک لفظ کا امام کی عظمت کو اشکار کرنا اس کتاب میں آپ کو ملے گا، ساتھ ہی عمل پہ ابھارتی ہوئی معرفت اور اطاعت پر آمادہ کرتی ہوئی نصیحتیں بھی مولا کی آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ یہ تھا جی اس کا مقدمہ، اور اب اس کی فہرست آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جی۔ فہرست میں سب سے پہلے معرفت اور اطاعت، پھر نہج البلاغہ، پھر لزوم معرفت، مشکلات معرفت، معرفت امام از کلام امام، فضائل امام از کلام امام، مقام اہل بیت، قرب خدا اور امیر المومنین، قرآن مجید اور مولا علی، امامت اور خلافت، علم امام، عصمت امام، عدالت امام، شجاعت امام، حقوق امام، مظلومیت امام، محبت امام، ہدایت اور امام، اطاعت امام، پیاروں کی یاد، زہد امام، شکوہ امام، متفرق فضائل اور فہرست منابع۔ یہ دیکھیں 14 سے 15 ابواب انہوں نے 750 صفحات پر اکٹھے کیے ہیں، مشتمل ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کا ایک ایک باب کم از کم میرا خیال ہے کہ کوئی 40-50 صفحات پر مشتمل ہوگا۔ میں ابھی اس کے ابتدائی کچھ صفحات تک پہنچا ہوں، یعنی جس دن اس کتب کی باری ہے پڑھنے کی، میرے پاس ایک فہرست ہے جس میں ترتیب ہے، ہفتہ وار ترتیب ہے، ایک ایک دن کون سی کتب کا۔ تو میں ابھی اس کا تقریباً آپ سمجھ لیں 1 سے 1.5 باب ہی پڑھ پایا ہوں، لیکن اسی وجہ سے صرف 1 سے 1.5 باب پڑھنے کے بعد بھی اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کتب میں شامل ہیں کہ جن کی بابت ہمیں آپ سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اس کو خریدیں، پڑھیں، سمجھیں اور پھر ایٹ دی اینڈ عمل کریں، تو یہ لازمی کتاب کو کنسیڈر کیجیے گا۔ یہ مارکیٹ سے مل جاتی ہے، اور اس کا ہدیہ جو رعایت کر کے میرے خیال کوئی اتنی اچھے اور صفات اس کے بڑے مطلب بہت دلکش اور ملائم، اور جناب آرٹ پیپر پہ یہ ساری چھپی ہوئی ہے، جلد مضبوط ہے۔ میں نے اس کے اوپر احتیاطاً لیمینیشن بھی کرا لی ہے، جیسے میری عادت ہے میں کچھ کتب کے اوپر کروا لیتا ہوں۔ تو یہ 600-650 روپے اس کا ہدیہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، علم کے حساب سے، حجم کے حساب سے
اور اس میں جو کاغذ جو استعمال ہوا اس کے حساب سے کچھ ہدیہ نہیں ہے۔ صاحب استطاعت لوگ آگے آئیں، خریدیں، پڑھیں اور اس کو عام کریں تاکہ پیغام امیر المومنین یعنی پیغام خدا، پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام ہو۔ دین سیکھیں، دین سکھائیں، یہی دنیا سے جانا ہے، سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن والے بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے، سب سے بڑھ کے یہ کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔